السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی پنی تحریر کا آغاز حضرت پیر سید نصیر الدین صاحب رحمت اللہ علیہ کے شہر سے کرتا ہوں۔ نہیں، عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ پاک کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ پاک میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی قسمیں کھائی۔ عرش و فرش پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چرچے ہیں۔ روز حشر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کی بدولت سجایا جائے گا۔ اللہ پاک اور اس کے فرشتے ہر پل آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیج رہے ہیں، لیکن افسوس ہم اس ہستی کو بھولے ہوئے ہیں جو ہمیں دنیا سے پردہ فرماتے ہوئے بھی نہیں بھولے اور جو ہمیں روز محشر بھی نہیں بھولے۔ سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ زندگی کا کوئی بھی پل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ بھی کوئی پل ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ واحد ہستی ہے جن کی ناموس کے لیے مسلمان جان دینے سے بھی گریز نہیں کرتے، لیکن افسوس ہمیں اپنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پہچان نہیں، اور نہ ہم اپنے آنے والی نسلوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے حقیقی معنوں میں آشنائی کروا رہے ہیں۔ پھر حقیقی کامیابی ہمارا مقدر کیسے بنے؟ حالیہ ہماری نصابی کتابوں میں تحریف ہماری بربادی کا سبب بن رہی ہے۔ ہمارے حکام بالا اور ارباب اختیار بھی اندھے ہوئے پڑے ہیں۔ ہماری کتابوں سے نبی آخر الزمان یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے وغیرہ جیسے لفظوں کو نکالا جا رہا ہے، پروپیگنڈے ہو رہے ہیں۔ اس سلسلے میں سوشل میڈیا مختلف لوگ اپنی سی کوشش کر کے اس مسئلے کو اجاگر کر رہے ہیں، جو کہ بہت اچھی بات ہے۔ کل روز قیامت وہ اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہیں ہوں گے۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا کرے۔ اپنا کردار ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم سب بھی اقدامات اٹھائیں۔ موت سر پر ہے، اپنے حصے کا ایک قطرہ ہی ڈال کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت حاصل کریں۔ اس مسئلے کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے میری عاجزانہ تجویز ہے کہ کلاس اول سے لے کر آگے تمام کلاسوں کے نصاب کی ہر کتاب میں صفحہ اول پر یہ جملہ لازمی تحریر کیا جانا چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت پر عمل کر کے ہی فلاح پائی جا سکتی ہے۔ میرے خیال سے یہ جملہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے، چھوٹے سے چھوٹا بچہ بھی بآسانی سے یاد کر سکتا ہے، اور یہ اس کے ذہن میں نقش کر جائے گا اور ہمیشہ یاد رہے گا۔ اور دوسرے نمبر پر یہ کہ بچوں کو کلاس اول سے آگے تمام کلاسوں تک ان کی ذہنی صلاحیت کے مطابق اسلامیات کے کتابوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے واقعات بھی شامل کیے جائیں، تاکہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی پہچان ہو اور کامیاب زندگی گزارنے کا پتہ چل سکے۔ تمام قارئین سے گزارش ہے کہ اس تحریر کو دوسروں تک پہنچائے تاکہ حکام بالا اور ارباب اختیار مجبور ہو کر جو تبدیلیاں کتابوں میں اگر کی گئی جو کہ لوگ میڈیا پر
بھی اجاگر کر رہے ہیں، ان کو ختم کریں اور خصوصاً کلاس اول سے آگے تمام کلاسوں کے نصاب کی کتابوں کے صفحے اول پر یہ جملہ لازمی تحریر کروائے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں، اور بچوں کی ذہنی سطح کے مطابق اسلامیت کی کتاب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی کے واقعات شامل کیے جائیں۔ اللہ پاک ہمیں اپنے شفیق آقا علیہ السلام کے ساتھ سچا عشق عطا کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، آمین۔ تحریر کا اختتام حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب کے شعر سے کرتا ہوں۔ ہواؤں ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔